السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جناب یہ رہی دھوکہ دل کی ایپیسوڈ 7۔ یہ ایپیسوڈ تھوڑی سی اس لیے لیٹ ہو جاتی ہے کیونکہ رباعی ناول بھی لکھنا ہوتا ہے، تو پلیز یار تھوڑا سا انتظار کر لیا کریں، دونوں ناول ساتھ چل رہے ہیں، تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے۔ چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو میرے ساتھ؟ میں تم سے محبت کرتا رہا اور تم مجھے دھوکہ دیتی رہی، وہ اسے جھٹکے سے بازو سے تھامتا ایک کونے میں لے جاتے ہوئے اپنے قریب کرتے بولا تھا۔ لہجہ سلگ رہا تھا جبکہ آنکھوں میں آگ دہک رہی تھی۔ زویا سے یہ سب برداشت نہ ہوا تو وہ تیر کی تیزی سے ان کی طرف آئی تھی۔ کیا ہوا ایان، تم یہاں اس گاؤں کی اس لڑکی کے ساتھ کیوں کھڑے ہو؟ وہ اس کے بازو کو اپنے ہاتھ سے تھامتے ہوئے بولی تھی۔ اس کے اس انداز اور اتنی قربت پر نیلم کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ جھلکی تھی۔ نظریں اب بھی زویا کے ہاتھ پر تھیں جس سے اس نے ایان کا بازو تھام رکھا تھا۔ مجھے اب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے مسٹر ایکس وائی زی۔ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں مجھ سے محبت کرتے ہیں اور دوسری طرف اپنی گرل فرینڈ کو اپنی باہوں میں جھولا جھلاتے رہتے ہیں۔ سوری ٹو سے بڑی چیپ محبت ہے آپ کی۔ وہ جھٹکے سے ایان سے اپنا بازو چھڑاتے بولی تھی جیسے کسی اچھوت نے چھو لیا ہو اسے۔ اس نے فوراً زویا سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ یہ گرل فرینڈ نہیں ہے، میری کزن ہے، وہ جیسے صفائی دیتے بولا تھا، مگر اسے ایان کی صفائی سے اب کیا لینا دینا تھا۔ ایان تم ایسا کیسے کہہ سکتے ہو؟ خالہ ہماری شادی طے کر چکی ہیں۔ زویا پیر پٹکتے بولی۔ نہ ہی میں آپ کی محبت ہوں جو آپ کے انتظار میں سالہ سال بیٹھی رہے، اور نہ ہی آپ وہ شخص ہیں جو مجھ سے محبت کے دعوے دار ہیں۔ مجھے کم از کم اتنا نیچ شخص نہیں چاہیے جو وعدے کسی اور سے کرے اور بھرے کسی اور سے۔ وہ ایک دم اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر اسے زور سے دھکا دیتی بولی تھی کہ وہ 2-3 قدم پیچھے لڑکھڑا گیا تھا۔ ایان کی نگاہوں کے سامنے سب کچھ دھندلا رہا تھا، نیلم کے الفاظ، اس کا وہ دھکا اور اس کی آنکھوں میں چھپی بے رحمی، ہر چیز سے اسے یہ احساس دلا رہی تھی کہ اس کا خوبصورت خواب ٹوٹ چکا ہے اور اسے ہوش کی دنیا میں دھکیل دیا گیا ہے۔ وہ چند قدم پیچھے لڑکھڑا کر رکا مگر دل جیسے سینے سے نوچ چکا تھا کوئی جس سے لہو رس رہا تھا۔ زویا نے فوراً اپنا ہاتھ ایان کے بازو پر رکھا۔ ایان تم ٹھیک ہو؟ مگر اس بار ایان نے اپنے بازو کو سختی سے چھڑایا تھا۔ وہ اور کوئی غلط فہمی نہ چاہتا تھا۔ پلیز زویا، ابھی نہیں۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی جیسے اندر کوئی ٹوٹ پھوٹ چل رہی ہو۔ نیلم جو اب پیچھے پلٹ چکی تھی خود کو مضبوطی سے سنبھال رہی تھی، مگر اس کے دل میں جیسے کوئی چھوٹا بچہ چیخ چیخ کر رو رہا تھا اس کی شکستہ محبت پر۔ کیوں وہ دوبارہ میرے دل کے دروازے پر آیا ہے؟ کیوں میرے زخم تازہ کرنے آ گیا؟ مگر وہ اب کمزور نہیں بننا چاہتی تھی۔ وہ نیلم تھی جس نے دھوکے کھا کر پھر سے جنم لیا تھا اور اب خود کو شناخت دی تھی۔ نیلم رات دیر سے ہاسپٹل لوٹی تو مسکان نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ کہاں رہ گئی تھی؟ سب ٹھیک ہے نا؟ نیلم نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھاما۔ ہاں اب سب ٹھیک ہے، بس کچھ لوگ ماضی کو دوبارہ زندہ کرنا چاہتے ہیں مگر میں یہ ہونے نہیں دوں گی۔ مسکان نے خاموشی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، جانتی تھی کہ نیلم اب خاموشی کی وہ زبان بولنے لگی ہے جو صرف اندر ہی اندر بہت کچھ توڑ پھوڑ کے رکھ دیتی ہے۔
اگلے دن ایان یونیورسٹی آیا تو وہ پرانا ایان نہ رہا تھا، ہنستا کھیلتا سا، اس کی آنکھوں کے گرد تو سیاہ ہلکے پڑے تھے جیسے رات کا جاگا ہو۔ پروفیسر کی آوازیں، کلاس کا ماحول، زویا کی قربت، سب کچھ بے معنی لگ رہا تھا۔ ایان نے کئی بار نیلم کو دیکھنے کی کوشش کی مگر وہ جیسے اس کے لیے انجان بن گئی تھی، ایک سرد دیوار جس میں کوئی دروازہ نہیں تھا۔ ایان پلیز کچھ تو بولو نا۔ زویا لائبریری کے ایک کونے میں اسے روک کر کھڑی تھی۔ ایان نے اسے ایک سنجیدہ نظر سے دیکھا۔ زویا، تمہیں یاد ہے ہم بچپن میں کیسے لڑتے تھے؟ تم ہمیشہ اپنی بات منواتی تھی، مگر زندگی وہ کھیل نہیں جہاں ضد سے جیت ملتی ہے۔ تو کیا میں ہار گئی ہوں؟ وہ آنکھیں چھوٹی کرتے بولی۔ نہیں زویا، تم نے کبھی محبت میں مقابلہ نہیں کیا، بلکہ تم نے صرف محبت کو کھیل سمجھ کے کھیلا ہے، جبکہ محبت کھیل نہیں ہوتی۔ زویا نے آنکھوں میں نمی لیے اسے دیکھتے ہوئے آخری سوال کیا تھا۔ کیا تم اب بھی نیلم سے محبت کرتے ہو؟ ایان کی خاموشی میں ہی اسے اپنا جواب مل چکا تھا۔ زویا ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی، وہ جانتی تھی کہ نیلم اس کی راہ کی سب سے بڑی دیوار ہے جسے اسے ہٹانا تھا۔ اسی رات وہ نیلم کے ہاسٹل کے سامنے ایک لڑکے کے ساتھ کھڑی تھی جو عادل تھا، وہی جو ماڈلنگ شو میں نیلم کا پارٹنر تھا۔ وہ نیلم کو کچھ دینے آیا تھا۔ واپسی پر اس نے زویا کو دیکھا تو اسے چھٹے حس نے کچھ غلط ہونے کا اشارہ دیا تھا۔ وہ اس کے قریب سے گزرنے لگا مگر زویا نے اس کے آگے ہاتھ کر کے اسے روک دیا تھا۔ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی ہے، یہ کہہ کر وہ وہاں سے جانے لگا تھا جب زویا نے ایک بار پھر اس کے آگے آئی تھی۔ مگر مجھے بات کرنی ہے اور یہ بات نیلم سے متعلق ہے۔ اس کا نام سن کر وہ ٹھہر گیا تھا، جس پر زویا نے اسے پاس ہی بنے ریسٹورنٹ میں جانے کا اشارہ کیا تھا۔ اسے دال میں کچھ کالا لگا تھا، تبھی اس نے احتیاطی تدابیر اپنا لی تھی۔ زویا نے عادل کے سامنے پیسے رکھے تھے جنہیں وہ دنگ نظروں سے دیکھنے لگا تھا کہ کس ضد تک گر سکتی تھی یہ لڑکی۔ بس اتنا کرو، کل یونیورسٹی میں نیلم کا ہاتھ تھام کر کہہ دینا کہ تم دونوں کے بیچ کچھ چل رہا ہے۔ اس کی بات پر عادل نے زویا کو گھور کر دیکھا تھا۔ میں نیلم کا دوست ہوں، وہ مجھ پر بھروسہ کرتی ہے، میں اسے کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اس کی بات پر زویا طنزیہ ہنسی۔ بھروسہ؟ جب وہ ایان کے سامنے لوٹ جائے گی تو تم کہاں رہ جاؤ گے؟ عادل نے ایک لمحہ سوچا، پھر رقم اس کے سامنے واپس رکھ دی۔ محبت خریدی نہیں جاتی اور نیلم کوئی قیمت نہیں، جیتا جاگتا وجود ہے جس کی تم قیمت لگا کر خود عورت ذات کو گرا رہی ہو۔ زویا غصے سے دانت پیس کر اٹھ کر چلائی تھی۔ اگر تم میرا ساتھ نہیں دو گے تو میں وہ کروں گی جو تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تم نے ساتھ نہ دیا نہ صحیح، میں یونیورسٹی کے کسی اور بندے سے مدد لے لوں گی۔ یہ کہتے وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ اگلے دن نیلم کو پروفیسر صفدر نے اپنے آفس بلایا۔ نیلم، تمہیں اگلے ہفتے انٹر یونیورسٹی ڈرامہ کمپٹیشن کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ نیلم حیران ہوئی تھی۔ میں؟ مگر میں نے کبھی پرفارم نہیں کیا سر۔ اسی لیے تو تمہیں چنا گیا ہے۔ تمہارے الفاظ میں جان ہے، تمہارے انداز میں سچائی ہے، اور تمہیں میں نے ریکمینڈ کیا ہے۔ نیلم نے ان کے مانا کہنے پر اس بات میں سر ہلایا۔ میں پوری کوشش کروں گی سر۔
اور تمہارا پارٹنر ایان ہے۔ ان کی بات پر اس کی سیٹی گم ہوئی تھی۔ مگر سر، میں اس کے ساتھ کام نہیں کر سکتی، وہ جھنجھلائی تھی۔ اینی ریزن؟ وہ کچھ نہ بولی تو انہوں نے اسے جانے کا اشارہ کیا تھا، جس پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی چلی گئی تھی۔ ریہرسل کے دوران نیلم اور ایان کو ایک سین میں ساتھ کام کرنا پڑا۔ وہ سین کچھ یوں تھا: تم نے میری محبت کو دھوکہ دیا ہے، مجھے دھوکہ دیا ہے، اور دھوکے کے مرتکب لوگ عشق کی باتیں نہیں کیا کرتے۔ جب نیلم نے یہ ڈائلاگ ادا کیا تو وہ سین جیسے حقیقت میں ان دونوں کو پٹخ گیا تھا۔ ایان کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی اس کی بات پر، اور وہ بے اختیار اس کا ہاتھ تھام گیا۔ نیلم، ایک بار بس میری بات سن لو۔ اب کہنے اور سننے کے دن گزر گئے ایان، اب ہم صرف خاموش رہ سکتے ہیں، جیسے دو اجنبی جو ایک ہی راستے سے گزر کر ایک دوسرے سے نظریں چرا لیتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ جا چکی تھی۔ رات کے وقت نیلم اپنی بالکنی میں بیٹھی تھی، ٹھنڈی ہوا اس کے بالوں کو اڑا رہی تھی۔ اس کے دل میں اب بھی ایان کی موجودگی تھی، مگر اس کی خودداری اسے بار بار روک رہی تھی کہ وہ ایان پر بھروسہ نہ کرے۔ کیا وہ بدل سکتا ہے؟ کیا دھوکہ دینے والا دل سے معافی مانگ سکتا ہے؟ وہ سوچتی رہی مگر کوئی جواب نہ ملا۔ نیچے ایان آ کر کھڑا اس کی طرف دیکھ رہا تھا، مگر اب فاصلہ زمین کا نہیں بلکہ دلوں کا تھا، جو شاید ہی کبھی بھر پاتا۔ یونیورسٹی آڈیٹوریم میں ریہرسل کا آغاز ہو چکا تھا۔ سبھی کردار اپنے ڈائلاگز کی تیاری میں مصروف تھے۔ نیلم کو جیسے اس اسٹیج پر کھڑا ہونا ہی گوارا نہ تھا جہاں ایان بھی موجود ہو، مگر وہ جانتی تھی یہ صرف ایک ڈرامہ ہے، اور وہ اب اپنی زندگی میں جذباتی کمزوریوں کی گنجائش نہیں چھوڑ سکتی۔ سین کچھ یوں تھا کہ ایک محبوبہ جسے اس کا محبوب ترک کر چکا تھا، اچانک دوبارہ اس کی زندگی میں آتا ہے اور معافی مانگتا ہے۔ ایان نے جیسے ہی اپنے ڈائلاگز کا آغاز کیا، نیلم کی سانسیں بھاری ہونے لگی تھیں۔ دھوکہ پھر پوری شدت سے یاد آنے لگا تھا۔ تم جانتی ہو، تم میرے دل کا وہ حصہ ہو جسے کبھی کوئی چھو نہیں پایا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ نیلم نے سختی سے جواب دیا تھا، تو پھر کیوں چھوڑ گئے تھے مجھے؟ میں گاؤں کی تھی اس لیے، یا میں ان پڑھ تھی اس لیے؟ جب دل کا حصہ تھی تو زندگی سے کاٹ کر کیوں پھینک دیا مجھے؟ کیا تمہارے وعدے صرف موسموں کی طرح تھے جو وقت آنے پر بدل جاتے ہیں؟ وہ آنکھوں میں سرخی لیے بولی۔ ایان تھوڑا سا پیچھے ہٹا مگر پھر دل گرفتگی سے بولا، میں مجبور تھا، حالات نے۔ نیلم نے اس کا جملہ کاٹا تھا۔ حالات صرف بہانے ہوتے ہیں بزدلوں کے لیے ایان۔ محبت میں اگر حالات ہار جاتے ہیں تو اسے عشق کہتے ہیں، اور تم نے تو پلٹ کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ بات کرتے ہو محبت کی، تف ہے تم پر۔ آڈیٹوریم بالکل ساکت ہو گیا تھا۔ نیلم کی آواز میں ایسی سچائی تھی جیسے ڈرامہ نہیں، اس کی اپنی زندگی کا حصہ چل رہا ہو، جیسے ہر کوئی دنگ اور آنکھوں میں نمی لیے دیکھ رہا تھا۔
रिहर्सल के बाद सभी स्टूडेंट्स कैंटीन में जमा थे। अयान मौका देखकर नीलम के पास आया। वो अपने जूस लिए बेंच पर बैठी थी। नीलम, वो सब तुमने दिल से कहा ना? क्योंकि वो डायलॉग स्क्रिप्ट में तो नहीं थे। अयान की आवाज़ नरम थी। नीलम ने संजीदा निगाहों से उसे देखा, फिर गुस्से से खड़ी हुई। ड्रामे को ड्रामे की हद तक रखो अयान, तुम जैसे लोग सच के लायक नहीं होते। क्या आप भूल गए हो वो शाम जब तुम मुझे अकेला छोड़कर गए थे? मैं तुम्हें देखने आई थी, पर तुमने पलट कर तक नहीं देखा। अयान कुछ कहना चाहता था, मगर नीलम का गुस्सा अब लफ्ज़ों की सूरत बह रहा था। मेरे इंतज़ार में दिन, रात, हफ्ते, महीने गुजर गए। मैंने तुम्हारे वादों पर यकीन किया, और तुमने एक बार भी पलट कर ना पूछा कि मैं जिंदा हूँ या मर गई। उसे तुमसे प्यार मेरे लिए शर्म का मुकाम है। मैंने तुम जैसे धोखेबाज से मोहब्बत की जिस पर मुझे ता कयामत पछतावा रहेगा। अयान की आंखों में नमी आ गई, मगर नीलम की आंखें अब खुश्क थीं, जिसे जज्बात मुंजमद हो गए थे। अब ना तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा हो और ना ही बन सकते हो। मेरी इल्तिजा है, दूर रहो मुझसे, क्योंकि अब मुझे तुमसे कोई गिला नहीं, बस कराहियत महसूस होती है। अयान जब चुपचाप खड़ा रहा, जैसे वो हर लफ्ज़ से छोटा होता जा रहा हो। दूसरी जानिब ज़ोया, जो ये सब मंज़र छुपकर देख रही थी, गुस्से से दांत चबा रही थी। ये लड़की अब भी अयान के दिल में जगह रखती है, मगर ये जगह सिर्फ ज़ोया की है, और मुझे वो जगह हर हाल में चाहिए। उसने फ़ोन निकाला और जल्दी से किसी का नंबर मिलाया। कुछ देर बाद वो प्रोफेसर राहील के ऑफिस में थी। राहील, जो हमेशा सुस्ती, शोहरत और पैसों का भूखा रहा था, ज़ोया की चाल में आ गया था। प्रोफेसर साहब, नीलम का किरदार कुछ मशकूक हो चुका है। वो अक्सर आदिल के साथ देखी जाती है और क्लासेस भी छोड़ती है। अगर आप चाहें तो। उसने लिफाफा मेज पर रखा। तो एक नोटिस जारी हो सकता है, जिससे उसे यूनिवर्सिटी में बदनाम किया जा सके। प्रोफेसर ने लिफाफा उठाया और मुस्कुराकर बोला, आप फिक्र ना करें, कल ही एक मेल जाएगी डैन को, और कुछ स्क्रीन शॉट्स भी तैयार हैं। जोया की आंखों में फतह की चमक थी। अब नीलम, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा करियर, सब कुछ छीन लूंगी मैं। You are under investigation for inappropriate behavior. Kindly report to the disciplinary committee tomorrow. नीलम के हाथ से फोन छूटकर गिरा था। ये कौन सा नया वार था? दिल में शक की सुइयां जिसकी तरफ जा रही थी, वो कोई और नहीं बल्कि ज़ोया थी। तो रीडर्स, कैसी लगी आज की एपिसोड? जल्दी से हमें 1000 व्यूज़ दे दें और 50 कमेंट्स का टारगेट कंप्लीट करें। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, और रुबाई नावल भी जल्दी आ जाएगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें।